واپس خوش آمدید آپ کو ناظرین. آپ نے ابھی ہماری بیک سٹیج کی ایک فوٹیج دیکھی ہوگی. اب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں دو اور مہمان موجود ہیں جن کے ساتھ ہم آگے گفتگو بڑھائیں گے چند اور موضوعات کے ساتھ، اور یہ زیادہ تر ہمارے تربیت کے حوالے سے موضوعات ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہمارے مبلغ انچارج صاحب آغا یحییٰ خان صاحب. السلام علیکم اور خوش آمدید آغا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور ہمارے ساتھ دوسرے پینلسٹ ہمارے مبلغ سلسلہ مالمو ہمارے رضوان افضل صاحب موجود ہیں. السلام علیکم امام صاحب. وعلیکم السلام. ہم اب جو ٹاپک شروع کرنا چاہ رہے ہیں دراصل مختلف چیزیں ہیں. اب ہمارے پاس جب ائمہ کرام بیٹھے ہوں تو اس میں ایک چیز نہیں ذہن میں آتی، میرے کم از کم ذہن میں تربیت اولاد، تعلق باللہ، ہمارے جماعت کے فنکشن کیسے ہو رہے ہیں، ایڈمنسٹریشن کیسی ہے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو مکس لے کے آج چلیں. لیکن اگر ہم شروع کرتے ہیں امام صاحب کے جو ایم ٹی اے ہے اٹ سیلف جو ہم ابھی کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں اگر آپ ہمیں مختصراً بتائیں کہ اسٹرکچر کیا ہے اور کیسے فنکشن کرتا ہے. ایم ٹی اے کا جو اسٹرکچر ہے اس کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میرے ذہن میں یہ حوالہ آیا جو میری آج کی تقریر میں بھی ہوگا، اس لیے مجھے فوری طور پہ وہ میرے ذہن میں آ گیا. جی. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میرا ایک گھر ہو جس کے ہر طرف، جس کے ارد گرد بہت سارے احمدی گھرانے ہوں، اور ہر گھر میں ایک کھڑکی کھل رہی ہو جن سے میں مسلسل رابطہ کر سکوں. یہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں یوں پورا کیا، جس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس رنگ میں یعنی اس کو اور بھی بہت ساری اس کی تعبیریں کی جا سکتی ہیں، مگر فزیکلی ایم ٹی اے کا وجود حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو یوں پورا کر رہا ہے کہ نائب رسول سیدنا امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز، جو دراصل نبوت ہی کا استمرار ہوتا ہے خلافت، وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور وہ جب مخاطب ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں میں ہر ایک گھر میں ایک ٹی وی کی صورت میں وہ کھڑکی کھلی ہوتی ہے جس میں وہ ہم سے مخاطب ہوتے ہیں، اور ہم براہ راست ان کو سن رہے ہوتے ہیں اور ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. بے شک. ایم ٹی اے کا جو اسٹرکچر ہے اس میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے، یہ بڑی آبویس سی بات ہے، سب کو معلوم ہے کہ ایم ٹی اے کا اجرا فرمایا، اور اس میں حضور کی خواہش یہی تھی کہ جماعت احمدیہ کے تمام دنیا کے افراد کے ساتھ مسلسل خلیفۃ المسیح کا رابطہ ہو. یہی سب سے اہم بات ہے ایم ٹی اے کی، صحیح، کہ خلیفۃ المسیح کا تمام احمدیوں سے رابطہ ہو. اس کے علاوہ پھر تربیتی امور ہیں، تربیتی پروگرام ہیں جو چل رہے ہیں اور جو ہمیں پتہ ہے، ایون نیوز بھی آتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں، لیکن اصل مقصد خلیفۃ المسیح کا رابطہ ہے عوام الناس سے، احمدیوں سے. اس میں حضرت امیر المومنین، یا یوں کہہ لیں کہ خلفاء، جب خطاب فرمایا کرتے تھے پرانے زمانے میں پہلے، تو ربوہ میں حضور اگر مسجد اقصیٰ میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو وہ خطبہ تحریر میں آتا تھا، پھر اس کے بعد الفضل میں شائع ہوتا تھا، ہفتے بعد 10 دن کے بعد وہ لوگوں تک پہنچتا تھا، پھر وہ جماعت کو سنایا جاتا تھا یا لوگ الفضل میں پڑھتے تھے. اب وہ چیز ختم ہوئی اور اس کا ایک نیا دور ایم ٹی کی صورت میں جب شروع ہوا کہ خلیفۃ المسیح براہ راست جہاں بھی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جہاں بھی خطاب فرماتے ہیں، جہاں بھی کوئی لیکچر دیتے ہیں، جہاں بھی کوئی انٹرویو پریس کو دیتے ہیں، وہ ہم فوراً تمام احمدی دنیا کے کونے کونے میں بیٹھے ہوئے ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں. حضور نے اس کا مرکز ابھی اسی کو رکھا ہے جہاں خلافت موجود ہے، جہاں مرکز ہے اس وقت جماعت کا، یعنی لندن، جہاں خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز موجود ہیں. وہاں سے تمام پروگرام جو ہیں وہ نشر ہوتے ہیں. اور مجھے یاد ہے جب میں رشیا میں ہوتا تھا بطور مبلغ، اس وقت جب ایم ٹی اے چند گھنٹوں کے لیے شروع ہوا تھا
تو وہاں سے ایک رشین سیٹلائٹ تھا جہاں سے وہ کیسٹس ان کو دے دی جاتی تھیں اس زمانے میں. تو وہ SVHS کیسٹ ہوتی تھی ان کو دی جاتی تھیں, وہ اس کو پلے کر دیتے تھے اور وہ چند گھنٹے MTA جو تھا وہ دنیا میں نشر ہوتا تھا. اس کے بعد پھر وہ 24 آور ہو گیا اور پھر اس طرح لائیو نشریات بھی شروع ہو گئیں. تو مرکز بہرحال شروع سے ہی لنڈن ہی رہا ہے MTA کا, کیونکہ وہاں امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز موجود ہیں. اور باقی تفصیل ممکن ہے مولانا رضوان صاحب پیش کرنا چاہیں. میں صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دوں اس میں کہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے سارے احمدیوں کے لیے, اس کو توجہ سے سنیں اور اس بات کو غور سے اپنے دل میں بٹھا لیں کہ یہ MTA ایک ایسا ادارہ ہے جس کو امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی سرپرستی ہر آن میسر ہے. حضور ہمیشہ ہر وقت بڑی توجہ سے اس کی نگرانی کرتے ہیں. اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی حضور توجہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق پھر جو ورکرز ہیں یا کارکنان سلسلہ ہیں ان کی رہنمائی فرماتے ہیں. اس کے لیے ضمناً ایک بات بھی میں کہہ دوں کہ الفضل انٹرنیشنل میں آج کل ایک مضمون چل رہا ہے, وہ جس پہ رات ستارے لیے اترتی ہے. مکرم باسط شاہد صاحب, آصف باسط صاحب اس کے لکھنے والے ہیں اور بہت ہی بہترین انداز میں وہ اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن صرف لوگوں کو اپنے سویڈن کے احمدیوں کو توجہ دلانے کے لیے میں تحریک کروں گا کہ اس مضمون کو ضرور پڑھا کریں. اس میں بڑی ہی اچھوتے انداز میں وہ باتیں بیان کرتے ہیں جس کا تعلق براہ راست MTA سے بھی ہوتا ہے. لیکن میرا پوائنٹ یا میرا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں کہ خلیفۃ المسیح کی ایکٹیویٹیز اور حضور کے انداز, حضور کی سیرت اور حضور کی ہدایات کو کس نگاہ سے اور کس طرح دیکھنا چاہیے اور کیسے ان پہ عمل کرنا چاہیے, اس مضمون سے ہمیں کافی ہیلپ ملتی ہے ہم لوگوں کو جو ہم دور بیٹھے ہیں, جو ہم براہ راست وہاں لنڈن موجود نہیں ہیں, براہ راست نہیں دیکھ رہے. ہمیں اس سے کچھ نہ کچھ ہماری اس تشنگی کی دوری کا جو سامان ہوتا ہے وہ جس پہ رات ستارے لیے اترتی ہے. صحیح, اس کا تو ان کا موضوع یا ٹائٹل عنوان ہی ایسا ہے کہ وہ جس پہ رات ستارے لیے اترتی ہے. جزاک اللہ امام صاحب. ابھی میرا خیال ہے اس پہ مزید ہم آپ سے کچھ پوچھیں گے, لیکن میں امام رضوان صاحب کی طرف سے اگر آپ ہمیں مختصراً یہ بتائیں کہ امام صاحب نے بتایا کہ احمدیوں کے لیے اصل تو بیس یہ تھی, لیکن اس سے پوری دنیا مستفیض ہو رہی ہے, اور یہ ایک تبلیغ کا شاید ایسا ذریعہ ہے کہ شاید میری نظر میں اور کوئی ذریعہ اتنا زیادہ پر اثر نہ ہو یا اتنے وسیع پیمانے پہ نہ ہو. تو اگر جی MTA 1994 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے جب شروع کیا, اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ MTA اپنی جو ترقیات کی منازل ہیں وہ طے کرتے ہوئے 4 MTA کے مختلف چینلز میں تبدیل ہو چکا ہے. MTA العربیہ آ گیا, اب MTA افریقہ جو ہے اس کے لیے ایک بالکل نیا MTA کا سیٹ اپ جو ہے غانا سے شروع ہو چکا ہے. اور یہ اپنی ذات میں اس چیز کا شاہد ہے کہ کہاں سے ایک چھوٹی سی چیز تھی, مختصر سا ایک پروگرام سٹارٹ ہوا 1 گھنٹے کے پروگرام سے 24 آور 4 مختلف چینلز کے ساتھ مختلف پروڈکشنز ہیں. تو جہاں یہ تربیت ہے کہ اتنے سارے لوگ اس سارے سیٹ اپ میں انوالو ہوتے ہیں, ان کی تربیت ہوتی ہے, والنٹیئر ورک ہے سارے کا سارا, میجورٹی والنٹیئر ورک ہے اس میں. وہاں پر اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو خلیفۃ المسیح کی ایکٹیویٹیز ہیں پوری دنیا میں, اور حضور کا جو ورک ہے دنیا کے امن کے لیے, حضور کی جو کوششیں ہیں, اس کو MTA کے ذریعے سے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ سب سے بڑی تبلیغ ہے اس لحاظ سے کہ MTA نہ صرف احمدیوں میں بلکہ نان احمدیز میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. ابھی جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ہماری مسجد محمود ہے اور بالکل ہائی وے پہ ہے, تو بہت سارے عرب صرف مسجد دیکھ کر مسجد دیکھنے کے لیے جب آتے ہیں اور ان سے جب گفتگو ہوتی ہے تو اس گفتگو کے آخر پہ جب وہ تصاویر دیکھتے ہیں وہاں لگی ہیں خلفاء کی, حضرت مسیح علیہ السلام کی, تو وہ اظہار کرتے ہیں کہ ہاں ہم یہ MTA پہ حضور کو دیکھتے ہیں. وہ احمدی نہیں ہے, ان کا کوئی تعلق بھی احمدیت سے نہیں ہے, مگر MTA کی برکت سے وہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اور پھر حضور نے جب MTA العربیہ کا باقاعدہ افتتاح فرمایا تو اس سے پہلے MTA سٹارٹ ہو چکا تھا, اور اس کے بعد بھی حضور نے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ اس سلسلے میں بیان فرمائے کہ جو عرب دنیا میں لوگ جو ہیں MTA کے ذریعے سے احمدی, اور کیونکہ وہ ہمارا انفلوئنس صرف MTA کے ذریعے سے سب سے زیادہ وہاں پر ہے. اور پھر الفضل کا مربی صاحب نے بھی, امام صاحب نے بھی ذکر کیا ہے,
میں بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ الفضل کے پیج نمبر 3 پر مصالح العرب کے نام سے ایک آرٹیکل آتا ہے جو طاہر ندیم صاحب ملک سلسلہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں، اور اس میں عربوں کے مختلف ایمان لانے کے واقعات ہیں، اور جب اس کو پڑھیں تو کثرت کے ساتھ ہمیں وہاں پر وہ نظر آتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں اس MTA کے ذریعے سے احمدی ہیں. اور حضور نے بھی اپنے چند خطبات میں گزشتہ میں جب الجیریا کا ذکر کیا کہ وہاں پر جماعت کے حالات مخدوش ہیں، اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا کہ ان کی میجورٹی جو ہے وہ MTA کے ذریعے سے احمدیت میں شامل ہوئی ہے. اور پھر MTA صرف ایک TV اب نہیں رہ گیا، بلکہ YouTube کے ذریعے سے بھی MTA کا ایکسس ہے، ایپس موجود ہیں، یعنی کہ ہر ایک لحاظ، ہر ایک فورم پہ MTA تک رسائی ہے، اور لوگ اس کے ذریعے سے تبلیغ کا جو فائدہ ہے وہ بھی ہم حاصل کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو حضور نے MTA کے جو واقعات ہیں جس طرح لوگ دیکھتے ہیں اور اس سے بیعت کرتے ہیں، تو جلسوں پہ بھی حضور نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے خاص طور پہ، اور اللہ کے فضل سے وہ ہم ہر سال دیکھتے ہیں اس طرح کے ایمان افروز واقعات. امام صاحب، ایڈمنسٹریٹو پرسپیکٹیو سے یہی باتیں جہاں ہم تبلیغ کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جہاں ایک خلیفہ وقت کا ایک کانٹیکٹ ہو رہا ہے، تو ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے جب حضور اس پہ ہدایات دیتے ہیں تو وہ کیا اثر کرتی ہیں پوری دنیا میں جماعت احمدیہ پہ؟ یہ تو بڑی آبویس بات ہے کہ ہر عہدے دار، ویسے تو ہر احمدی کی یہ ذمہ داری ہے کہ لائیو پروگرام دیکھے، لیکن بعض اگر مجبوریوں کی بنا پہ لائیو نہیں دیکھ سکتا اور کوئی اور کسی اور ٹائم پہ اپنی جاب کے بعد یا اسکول کے بعد وہ دیکھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن عہدے داران کی تو یہ اولین ان کا فرض ہے کہ جب حضور مخاطب ہوں تو اب ان کو ہر صورت اپنے پروگراموں کو ایڈجسٹ کر کے اس چیز کو لائیو دیکھنا چاہیے. اور جب حضور فرماتے ہیں کہ جو بھی بات کسی ایک چھوٹی سی جماعت کو بھی بیان کر رہے ہوں، جیسے چھوٹی جماعت تو نہیں، ابھی جو جرمنی کی جماعت ہے بہت بڑی جماعت ہے، جرمنی میں حضور نے کچھ ہدایات فرمائی خطبات میں بھی اور دیگر خطابات میں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہدایات صرف اس جماعت کے لیے ہیں، وہ ہدایات پوری دنیا کے لیے ہیں. صحیح. اور جب خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کچھ فرماتے ہیں، کوئی ہدایت جاری فرماتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک قاعدہ بن رہی ہے، وہ ایک رول ہے، وہ ساری دنیا کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے ہے. تو اس کو جیسے ہی عہدے داران یا مبلغین یا علماء جب وہ سنتے ہیں تو اس کے اوپر اسی سیکنڈ عمل درآمد شروع ہو جانا چاہیے، فوری طور پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کو ان باتوں کو عوام الناس تک پہنچانا، ایسے احمدیوں تک جن کو کسی بھی وجہ سے شاید ممکن ہے اس وقت سننے میں ان کی کمی رہ گئی ہو یا سمجھنے میں کمی رہ گئی ہو، ان تک امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی بات کو پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو یہ تو ایک قاعدہ بن جاتا ہے جب حضور کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں کسی بھی ملک میں، چاہے وہ کینیڈا امریکہ میں حضور فرمائیں یا وہ جرمنی میں فرمائیں یا UK میں فرمائیں یا سویڈن میں فرمائیں، تو ساری دنیا کے لیے وہ ہدایت ہوتی ہے. اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ MTA کے ذریعے اسی سیکنڈ دنیا کے تمام احمدی جو ہیں وہ اس کو سن بھی لیتے ہیں اور اس پر اپنی جماعت میں امپلیمنٹیشن شروع کر دیتے ہیں. بالکل بالکل، ماشاء اللہ. اور پھر اب اس کے علاوہ مطلب وہی ہدایات کے سلسلے میں ہماری کانفرنسز بھی ہوتی ہیں بعض، جن میں حضور پھر شورا کے بعض ہوتے ہیں جس کے متعلق جو ہے وہ ہدایات آتی ہیں. تو مطلب صرف یہ نہیں کہ جنرل حضور کی انسٹرکشنز بلکہ اسپیسیفک بھی بہت ساری انسٹرکشنز جو ہے وہ MTA کے تھرو ہم دیکھ رہے ہیں. ناظرین، یہاں پہ مختصراً آپ کو یہ دوبارہ یاد دہانی کروا دیں کہ سوشل میڈیا پہ آپ ہمیں فالو کریں اور اپنے کامنٹس دینا بالکل نہیں بھولیں. جلسہ جو ہمارا چینل ہے اس کے اوپر ٹویٹر پہ، اور اس کے علاوہ جو باقی سوشل میڈیا کی ہمیں آپ کو ایک پٹی پہ نظر آ رہا ہوگا اس کو ضرور فالو کریں. امام صاحب، تبلیغ کے حوالے سے ابھی تو ہم MTA کے رابطے سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح تبلیغ ہے، لیکن اگر سویڈن میں ہم بات کریں کہ ہماری تبلیغ یہاں پہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور نیشنل لیول پہ بھی اور باقی جو شہروں میں بھی، مختصراً کی تبلیغ کا کیا ہمارا سٹرکچر ہے اور کس طرح ہم کام کر رہے ہیں؟ تبلیغ کے حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح تعالیٰ بنصر عزیز کی جو ہدایات ہیں انہی کی روشنی میں جو ہے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں. حضور کی ایک جو پہلے ایک بہت زیادہ فوکس تھا وہ تھا فولڈرز کی تقسیم کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت سویڈن نے بھی مور دین 1 ملین کے قریب جو ہیں وہ فولڈرز پورے سویڈن میں مختلف ٹاپکس پر، لو فار آل، ہیٹڈ فار نان، مسلمس فار پیس، اور مسیح ہیز کم،
سو ڈفرینٹ ٹاپکس پر ہم نے فولڈرز جو ہیں وہ تقسیم کیے ہیں. پھر حضور نے یہ فرمایا کہ یہ تو صرف ایک حصہ ہے تبلیغ کا یا ایک ذریعہ ہے، اور ہمیں سارے ذریعے ایکسپلور کرنے چاہیے اور ان کے ذریعے اس کو تبلیغ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. اور اس میں پھر کانفرنسز ہیں، اس میں مسجدوں میں لوگوں کو انوائٹ کرنا وزٹ کے لیے، اسکولوں کے وزٹ ہیں، پھر سیمینار ہیں، پھر انٹر ریلیجس پروگرامز ہیں، پھر لائبریریوں میں نمائشیں لگانے کا کام ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بڑی تعداد میں ہم نے حضور کی ہدایت کے مطابق مختلف جو سڑکیں ہیں یا بازار ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر فولڈرز کی تقسیم کی ہے. ایک ڈائریکٹ تعلق حضور کا تھا کہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اور اگر کوئی سوال پوچھتا ہے تو اس کو وہیں پر اس کا جواب بھی دیا جائے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس وقت تبلیغ کا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. سارے جو سوشل میڈیا ہیں وہ جماعتی طور پر ان کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور جماعتی موقف ہے یا جماعتی جو تبلیغی ایونٹس ہیں ان کی انفارمیشن جو ہے اس کے تھرو پہنچائی جاتی ہے. اسی طرح اخباروں میں لکھنے کا کام بھی ہے. اور پھر میں بھی آپ لوگوں نے بات کی استوپکری سے نہ یا بعض وہ پروگرام ہے، اب جو ٹی وی جو لوکل ٹی ویز ہیں ان کو شروع کیا جا رہا ہے، ان پر کام. اسی طرح لولیو میں ایک ریڈیو اسٹیشن ہے لوکل، اس کے اوپر بھی بعض پروگرام جو ہیں وہ ہفتے میں 4 گھنٹے کے لیے نشر کیے جاتے ہیں. تو جو بھی ذرائع اس وقت موجود ہیں ان سب کو حضور نبی تعالیٰ بن نسل عزیز کی ہدایت کی روشنی میں بروئے کار لاتے ہوئے، استعمال میں لاتے ہوئے تبلیغ کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ان میں یہ آپ نے ڈفرینٹ طریقے ابھی مینشن کیے ہیں تبلیغ کے. آپ کے خیال میں یہ جو سب سے افیکٹو ہے وہ کون سا رہا ہے؟ سارے ہی افیکٹو ہیں، مگر اپنے اپنے وقت اور اپنی اپنی سچویشن کے لحاظ سے. کیونکہ حضور جب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مختلف حصے ہیں آپ کے مین گول تک پہنچنے کے لیے، اور ان ساری ایونٹس کے ذریعے سے ہم جو بنیادی طور پر جو تبلیغ کا جو فوکس ہے، یا اسے کہہ لیں کہ جو رزلٹ اورینٹیڈ تبلیغ ہے، وہ ہے انفرادی رابطہ. تو یہ سارے جتنے بھی ہم ذریعے یوز کرتے ہیں اس میں ہم لوگوں تک پہنچتے ہیں، ان تک میسیج پہنچتا ہے، اور پھر ان میں سے جو سعید روحیں ہیں یا جو مور انٹرسٹڈ ہیں ان کے ساتھ پھر پرسنل رابطہ اور پرسنل جو کانٹیکٹ ہے اس کے تھرو تبلیغ کا جو گول ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جب امیر المومنین کوئی بھی تحریک کرتے ہیں اس میں یقیناً خدا کی رہنمائی شامل ہوتی ہے. خدا کی طرف سے خلیفۃ المسیح کے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں حضور جماعت کو تحریک کرتے ہیں کہ یہ کام کریں. جیسا کہ ابھی مولانا نے مینشن کیا کہ 1 ملین سے زیادہ بروشر ہم نے سویڈن میں تقسیم کیے ہیں. جب بروشر کی تقسیم شروع کی گئی تھی چند سال قبل، تو اس وقت بعض ہمارے نوجوان سمجھتے تھے یا ان کو یہ خیال تھا کہ شاید یہ ایک ہم ایسا کام کر رہے ہیں جو زیادہ فروٹفل نہیں ہوگا، کیونکہ مطلب ان کی مراد یہ نہیں تھی ہرگز کہ حضور نے ایسا کچھ فرمایا. چونکہ سادہ ذہن ہوتے ہیں، بعض دفعہ نہیں فالو کر رہے ہوتے اس کو. تو وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ لوگ زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، وہ ایک ریکلام کی طرح، ایک اشتہار کی طرح ہے، تو زیادہ اتنی توجہ نہیں ہوگی، تو یہ پیسے کا ضیاع ہے، یہ ہے وہ ہے. تو بعض لوگوں کو وہ بڑی نیک نیتی سے یا سادگی میں ایسی بات کرتے تھے، مگر ان کو ہمیشہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ ہمیں فی الحال ان باتوں کے پیچھے جانا نہیں چاہیے. جب خلیفۃ المسیح کوئی بات فرما دیں تو سمعنا و اطعنا، بس ہم نے سن لیا اور اطاعت کی، یہی کرنا ہے. اور اس کے یقیناً ان کو ہم سمجھاتے تھے کہ یقیناً اس کے بہت مفید نتائج نکلیں گے. اور وہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہماری ان چند سالوں کے اندر اس کے اتنے مفید نتائج نکلے کہ جس وقت جو کہ جماعت احمدیہ سویڈن قریباً 32 سال سے زیادہ یہاں پہ ہو گئے ہیں، جماعت کو باقاعدہ رجسٹرڈ ہوئے بھی اور پیغام پہنچاتے ہوئے بھی، لیکن جتنا تعارف ان چند سالوں کے اندر جب بروشر تقسیم کیے گئے ہیں جماعت احمدیہ کا ہوا ہے، اور پبلک کو بھی پتہ چل گیا. جب لوگوں کو بات ہم کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا وہ جو شیرلک فرالا ہات متنگن والے ہیں جن کا یہ موٹو ہے لو فار آل ہیٹڈ فار نان، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ان تک یہ میسج پہنچا ہے. میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ہمیں بینیفٹ فیوچر میں بھی ملنے والا ہے. جو بھی
قریب کے مستقبل میں ہو سکتا ہے. یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ چونکہ دنیا کے حالات بڑی کثرت سے تبدیل ہو رہے ہیں اور بعض قسم کی بربادیاں ممکن ہے آنے والی ہوں، چونکہ لوگ جو ہیں وہ امن کی طرف کان نہیں دھر رہے. خلیفۃ المسیح ان کو بار بار توجہ دلا رہے ہیں، خطبات کے ذریعے بھی، خطوط لکھ کر بھی جو پاورفل لوگ ہیں ان کو بھی توجہ دلائی جا رہی، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ دنیا کی بربادی کی طرف چلے ہیں. ایسے وقت میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی تباہی یا بربادی آتی ہے اور جو لوگ پھر باقی بچتے ہیں، وہ لوگ جب خدا کو تلاش کرنے کے لیے، خدا کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے رستہ ڈھونڈیں گے تو ان کو صرف یہی رستہ نظر آئے گا. صحیح. ان کو اور کوئی رستہ نہیں نظر آئے گا. وہ قطعاً بھی کسی طالبان کے پاس نہیں جائیں گے، وہ قطعاً آئیسس کے پاس نہیں جائیں گے، وہ قطعاً بھی القاعدہ کے پاس نہیں جائیں گے. ان کو کسی ایسے پریسٹ کی رہنمائی نصیب نہیں ہوگی جو ان کو خدا کے ساتھ جوڑ سکے. وہ توقع ہی نہیں کر سکتے. ان کو اگر توقع ہوگی تو وہ اسی بات پہ ہوگی کہ یہی ایک پرامن اور امن پسند جماعت ہے جو محبت کا پیغام پھیلا رہی ہے. اگر ہم نے خدا کو پانا ہے تو انہی کے ذریعے پانا ہے. اس لیے یہ بیس بن گئی ہے جماعت کے تعارف کا ان لوگوں میں جن کو کبھی بھی جب خدا کی طرف توجہ پیدا ہوگی تو وہ اسی جماعت کی طرف آئیں گے. اس لیے خلیفۃ المسیح کے ارشاد میں ہمیشہ حکمتیں ہوتی ہیں اور حکمتیں تلاش کرنی چاہیے. بے شک. تو میں آپ صاحب آپ کو یہاں پہ کاٹوں گا اور اس کے بعد ہم آگے بات کو لے کے چلیں گے. ابھی ہمارا چھوٹا سا ناظرین MTA بیک سٹیج کی ایک ڈاکیومنٹری ہے اور اس کے بعد امام صاحب ہم کنٹینیو کریں گے کہ جو کرنٹ سچویشن میں جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ خدا تعالیٰ کی اور حضرت مسیح علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیوں پر کس طرح سے مصدق ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں MTA کی بیک سٹیج ڈاکیومنٹری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اسٹوڈیو میں آپ کو واپس خوش آمدید. ہمارے ساتھ مبلغ انچارج صاحب اور یار اپنے کلو ٹھیک کریں. کوئی بات نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ مبلغ انچارج صاحب سویڈن اور مبلغ سلسلہ مالمو تشریف فرما ہیں. اور اب ہمارے جو ٹاپکس ہیں وہ تربیت اولاد اور تعلق باللہ ہے، لیکن آپ ہمیں جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر فالو کرنا اور اپنے کامنٹس دینا نہ بھولیں. امام صاحب ایک انتہائی ضروری آج کے لیے، ہر دور کے لیے، لیکن ایک ایسا سوال جو شاید ہر ماں باپ کے ذہن میں، ہر انسان کے احمدی کے ذہن میں آتا ہے، تعلق باللہ کیا ہے اور تربیت اولاد کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور دل چاہتا ہے کہ اس ٹاپک پہ بولتا چلا جائے بندہ، اور بولتا چلا جائے نہیں بلکہ ڈسکس کرتا چلا جائے تاکہ یہ بات لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں یہ بات فرمائی کہ میری آمد کے 2 مقاصد ہیں: بندے کا اپنے خالق سے تعلق اور بندے کا بندوں سے تعلق. بندے کا اپنے خالق سے یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر نہیں بن رہا تو اس کو بے چین ہونا چاہیے، اس کو پریشان ہونا چاہیے، اس کو تلاش کرنی چاہیے، اس کو پیاسے کی طرح، جیسے پیاسا پانی تلاش کرتا ہے ایسے اس کو تلاش کرنی چاہیے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہیں بن رہا. اب اس نے مختلف ذرائع تلاش کرنے ہیں، اس نے مختلف طریقے ڈھونڈنے ہیں، مختلف ایسے لوگوں سے مل کے ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جن کے بارے میں اس کا تصور ہو کہ ان کا تعلق باللہ ہے. یہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے آغاز میں کہا، لیکن میں مختصراً کوشش کروں گا بات بیان کرنے کی کہ تعلق باللہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات سے متعلق یہ فرمایا جو کہ حدیث قدسی میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کنت کنزاً مخفیاً، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاردت ان اعرف، میں نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت آدم، سو میں نے آدم کو پیدا کر دیا. آدم کی تخلیق کا مقصد اللہ کی پہچان ہے. اب اللہ کی پہچان اگر کسی شخص کو نہیں ہوئی اور یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے، بعض دفعہ مشاہدے میں آتی ہے
کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں ہیں اور پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ یہ احمدیوں کا یہ طرہ امتیاز ہے، یا یوں کہیں کہ خوش قسمتی ہے کہ ہمیں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں آنے کا خدا تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، اور حضور کے علم کلام کی وجہ سے، حضور کی قوت قدسیہ کی وجہ سے، حضور کی اس روحانی انفشار کی وجہ سے ہمیں وہ توفیق ملی کہ ہم میں سے اکثریت خدا تعالیٰ کی تلاش میں رہتی ہے ہر وقت، اور اپنی اولاد کو بھی اسی طرح، جیسے کہ آپ کا یہ دوسرا ٹاپک ہے کہ اپنی اولاد کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اللہ والے بن جائیں، اور اللہ ان کے ساتھ مختلف طریقوں سے ہم کلام بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنی جو ہے وہ محبت پیدا کر دے۔ یہ چیزیں ہمیں نصیب ہیں جماعت احمدیہ کو، کیونکہ سچے امام مہدی کے مسیح موعود کے ماننے والے ہم لوگ ہیں، اور ہم انہی کی بتائی ہوئی راہوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ تعلق باللہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، اس کو میں تین باتیں ہیں جن کو اوپر سے شروع کر لیں یا نیچے سے شروع کر لیں، دونوں طرح سے وہ درست ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ سچی عبادت جو ہے وہ سچی محبت سے پیدا ہوتی ہے، اور سچی محبت سچی معرفت سے نصیب ہوتی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ عبادت کرنی ہے حقیقی اور سچی، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے، تو وہ اسی وقت ہوگا جب اس سے محبت ہو جائے گی۔ جب انسان کو عشق کسی سے ہو جاتا ہے تو وہ تو اس کے سامنے ماتھا زمین پہ گرا دیتا ہے، وہ تو سجدے میں پڑ جاتا ہے کہ اتنا پیارا وجود، اتنا زبردست ہمارا خالق اور ہمارا مالک، اتنے احسانات اس کے، تو اس سے محبت ہو گئی تو اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ لیکن یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ جب اس کی معرفت ہوگی، جب پتہ چلے گا کہ وہ کون ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کیا عطا کر رہا ہے، اگر یہ اس کی عنایتیں نہ ہوتی ہمارے اوپر تو اب ہم کیا ہوتے اس وقت؟ جب اس کی معرفت نہیں ہے تو اسے محبت اور عشق ہو نہیں سکتا۔ وہ کھوکھلے نعرے ہیں جو بندہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے رب سے عشق کرتا ہوں۔ یہ تینوں سٹیپ اوپر سے نیچے لے آئیں یا نیچے سے اوپر چلے جائیں، یعنی سچی معرفت حاصل کریں گے تو نتیجتاً اس سے محبت ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی تو نتیجتاً اس کی سچی عبادت کرنے کو دل چاہے گا، اس کو سجدہ کرنے کو دل چاہے گا۔ یہ ہے تعلق باللہ کا مغز، جو یوں کہنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اللہ سے آپ کی ٹو وے کمیونیکیشن شروع ہو جائے۔ ون وے کمیونیکیشن تو ساری دنیا کرتی ہے، پریسٹ بھی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں دعائیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ بھی ان کی دعائیں قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو سچی خوابوں کے ذریعے، کشوف کے ذریعے، الہامات کے ذریعے کیا ان سے ہم کلام بھی ہوتا ہے؟ اور یہ یقیناً یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ جس میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ وہ اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ یہ تو بڑی obvious بات ہے، اگر وہ خدا پیار کرتا ہے اور اس کا پیار یعنی وہ جو دوسرا سٹیپ ہے وہ نصیب ہو جائے تو وہ ہم کلام بھی ہوتا ہے۔ یہی تعلق باللہ ہے۔ یہ تو خدا کے ساتھ ریلیشن بنانے کی بات ہے۔ اگر خدا کے ساتھ دوستی کرنی ہو، فرینڈشپ اچیو کرنی ہو تو اس کی کیا کی؟ اس کے لیے بنیادی بات جو سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی کتابوں میں بوضاحت بیان فرمائی ہے، وہ نماز ہے۔ بہت ساری عبادات ہیں، عبادات مختلف رنگ کی ہوتی ہیں، خدمت انسانیت بھی ایک طرح کی عبادت ہی ہے، اور روزے رکھنا، حج کرنا، مالی قربانیاں کرنا، جانی قربانیاں کرنا، وقت کی قربانی کرنا، یہ سب عبادات ہیں۔ لیکن ان عبادات میں سب سے معراج پہ، سب سے ٹاپ پہ جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ جب انسان خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جب خدا کی عبادت میں سر جھکاتا ہے، زمین پہ اپنا ماتھا جو سب سے معتبر شے ہے اس کو زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں، سب کچھ تو ہے، تو پھر اس کے ساتھ تعلق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے کہ اپنی کمزوریاں اور اپنی کم مائگی کا اظہار اس کے سامنے لفظوں میں بھی کرو، بیان کرو کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں واقعی بیکار، اور حقیقت میں ہم بیکار، مطلب کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایسی قدرت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اپنے بھی اعمال صحیح رنگ میں بجا لا سکیں جب تک اس کی دی ہوئی توفیق نہ ملے۔ تو جب وہ توفیق دیتا ہے تو اعمال بھی صالحہ ہوتے ہیں، نیک اعمال ہوتے ہیں، نیکیوں کی توفیق ملتی ہے۔
تو سب سے جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نماز، اللہ کی عبادت اس رنگ میں، یعنی عبادات میں سے نماز سب سے اول ہے، جس میں اگر انسان مداومت اختیار کرے تو خدا تعالیٰ اس شخص سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے تعلق پیدا کر لیتا ہے۔ جزاک اللہ امام صاحب، میں آپ سے ایک ہماری اب آخری تقریباً یہ بات ہوگی لیکن شاید بہت اہم ہے، یہ بتائیں کہ تربیت اولاد میں کس حد تک دعا کا بھی ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے حکم ہے اور کافی زیادہ، لیکن بہرحال ہم نے اپنا بھی رول پلے کرنا ہے، خود بھی ہم نے کافی کام کرنے ہیں، تو کہاں پہ وہ لائن کھینچیں، کس حد تک دعا تو بہرحال ہے اور کس حد تک اپنا کام ہم کریں اس پہ؟ جزاک اللہ۔ پہلے سوال میں تھوڑا سا ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ مربی صاحب نے جو بنیادی جو پوائنٹ بیان کیا ہے کہ وہ معرفت ہے، جو نماز کا بھی ذکر کیا ہے، وہ والی نماز جس کا مربی صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ بھی معرفت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک ڈائمنڈ ایک بچے کو اگر پکڑا دیا جائے تو اس کے لیے ایک پتھر ہے، کیونکہ اس کو پہچان نہیں ہے کہ یہ ڈائمنڈ ہے، اس کے پتھر کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرے گا۔ مگر جیسے ایک جواہری جس کو پتہ ہے، جو سمجھدار ہے کہ یہ ایک ڈائمنڈ ہے، وہ اس کو سیف میں رکھے گا اور اس کو بڑی احتیاط کے سے کوئی چوری کر کے نہ لے جائے۔ تو ایسے ہی جب تک خدا تعالیٰ کی معرفت انسان کو حاصل نہیں ہو جاتی، اس کو پتہ نہیں چل جاتا کہ یہ خدا ہے، اس وقت تک وہ جو ہے وہ لذت نماز کی کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور اس کے لیے کوشش جو ہے وہ بھی انتہائی ضروری ہے، اور وہ کوشش کی بھی مثال میرے آتا ہے کہ خلیفۃ المسیح نے یہ طالب بن سیدی نے ایک دفعہ یہ فرمایا تھا کہ کوشش بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ اور کوشش کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جو ہم دین کے معاملے میں بعض اوقات کرتے ہیں کہ میں نے 6 دن نماز پڑھ لی، ہفتہ پڑھ لی، 2 مہینے پڑھی نماز، مجھے تو کوئی مزہ نہیں آ رہا۔ کوشش یہ ہے کہ جیسے ہم ایک ڈاکٹر بننے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ 7 سال یا 5 سال مسلسل محنت کرتا ہے اور اس کے بعد جا کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ میں 6 دن پڑھ لیا یا 1 سال پڑھ لیا اب میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو کبھی وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا۔ تو وہی موٹیو، وہی کوشش جو ہے، جو ایک دنیاوی کام کے گول کو اچیو کرنے کے لیے ہم حاصل کرتے ہیں، اور جب تک وہ گول مل نہیں جاتا اس وقت تک کوشش کرتے چلے جاتے ہیں، اوم تھینتا، دوبارہ امتحان، دوبارہ ایگزام دیتے ہیں۔ ویسے ہی نماز کے لیے بھی اور خدا تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے، اس کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہمیں بھرپور کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں تک ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، آپ کو اس میں اس کو جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ تربیت اولاد کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو بنیادی معلومات ہے، جو اصول ہیں یا تربیت ہے یا آداب ہیں، وہ سکھاتے ہیں، اور باقی فوکس جو ہے وہ مسلسل خدا تعالیٰ کے حضور دعا کے اوپر ہے۔ اور اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ وہ اپنے زور سے یا اپنی کوشش سے کسی بچے کی تربیت کر لے گا، تو یہ حضور نے فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ تو بنیادی آداب اور بنیادی جو معلومات ہے وہ بچوں کو دینی ہے، مگر جو اس کا جو تقیہ کرنا ہے وہ خدا تعالیٰ کی جو مدد ہے اور اس کی دعا کے ذریعے سے ہے۔ اور تربیت اولاد اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم، حضور نے فرمایا، خلیفۃ المسیح طالب بن سیدی نے فرمایا ہے کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب ہم اپنی تربیت نہیں کرتے۔ تو اپنی تربیت کریں گے خدا تعالیٰ، اور اس تربیت کے نتیجے میں ہم خدا تعالیٰ کے حضور جھکیں گے، اس کے حضور دعا مانگیں گے کہ اے خدا ہماری اولاد کو نیک کر، تو وہ ڈیفینیٹ وہ رزلٹ جو ہے وہ ملے گا۔ اس میں ایک فکرہ صرف بس اسی کی وضاحت میں جو ربی صاحب بیان کر رہے تھے کہ جب تک عملی طور پہ آپ خود اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم نہیں کرتے، عملی طور پہ آپ خود نمازیں ادا نہیں کرتے، آپ اپنی اولاد کو نمازیں پڑھنے کے لیے اور تعلق باللہ قائم کرنے کے لیے کہہ نہیں سکتے۔ اگر کہیں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ صحیح۔ تو یقیناً ہمارا اپنا ذاتی نمونہ والدین کا، اور پھر اسی میں ہی وہ نمونے کے اندر ہی دراصل دعا بھی ہے اور نمازیں ہیں، تو ان کو کہنا جو ہے وہ شاید خدا تعالیٰ کو اتنا پسند نہیں جتنے کہ دعا کرنا۔ جزاک اللہ امام صاحب آپ کا بھی اور امام صاحب آپ کا بھی۔ اور ناظرین، اب ہم چند مزید جو ہمارے کل جلسے کے پہلے دن میں جو ہمارے مہمان تشریف لائے تھے ان کے تاثرات ہم آپ کو سنائیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ ہم آپ کو یہاں پر اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہیں گے۔